اب ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب. شفقت صاحب، میں نے تعلیم کے حوالے سے بڑی اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن کیونکہ آپ ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ قائد اعظم اور تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھتی ہے. جی میں اس کا ممبر ہوں. آپ اس کے ممبر ہیں. تو کل چودھری شجاعت صاحب کا آپ سے رابطہ بھی ہوا ہے، میں نے سنا ہے. یہ بتائیں کہ ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، وہ بھی آپ کی کابینہ میں آپ کے ساتھی ہیں. بڑی نیب کے بارے میں وہ سخت باتیں کر کے گئے ہیں کہ جی نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے، اور پرائم منسٹر سے ہم پوچھیں گے کہ وہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بتائیں کہ آپ ڈگ آؤٹ کریں کہ یہ ہمیں وکٹمائز کیوں کیا جا رہا ہے. اب تو آپ کے اپنے کابینہ کے وزیر یہ کہہ کے گئے ہیں یہ باتیں یہاں پہ. نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ نیب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ایک پروپیگنڈا اپوزیشن نے شروع کیا ہوا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ حکومت کے اشارے پہ چلتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے. تو یہ مسلم لیگ کاف کیوں شامل ہو گیا اس میں پروپیگنڈے یہ میں؟ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک نیب کے قوانین کا تعلق ہے، ہمیں خود اس کے ساتھ بڑے پرابلمز تھے. نیب کی ورکنگ کے اوپر ہمیں خود بڑے پرابلمز ہیں. ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے، آپ کے پروگرام پہ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے نیب یہ کر رہی ہے احتساب، اس طریقے سے تو ہمارے پہ الزام آنے شروع ہوئے ہیں اور ہمارا بھی پرابلم ہو گیا کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. سو اس لیے اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے احتساب کی وہ تو بڑی مضبوط کمٹمنٹ، ہم تو کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے 2-4 مہینے کے بعد وہ بیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی. سو ہمیں خود بھی اور نیب کے قانون کے بارے میں بھی ہمیں پرابلمس تھے، اسی لیے تو ہم آرڈیننس لے کے آئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ چیمہ صاحب ضرور پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں اور اپنے تحفظات ہم ضرور شیئر کریں گے اس میں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ چیمہ صاحب کے ساتھ جو ہماری بات ہو رہی تھی اس میں ہم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن مل کر نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے جب ہم نے یہ ایک آرڈیننس لائے تھے تو اس کا مقصد تو یہی تھا کہ ہم اپنا بیانیہ جو ہے اس کو ایک قانون کی شکل میں لے آئے، اور اپوزیشن جو ہے اس نے اس کو اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے وہ اس کو میرا خیال ہے کہ اب 6 مہینے کا شاید ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم بھی اوور ہو گیا. تو ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے قوانین، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن اس معاملے میں کوئی سیریس ہے. نہیں سیریس؟ مجھے نہیں تو وہ لگتا. جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، 18ویں ترمیم کے بھی پہ بھی بات چیت چل رہی ہے اور بھی معاملات، تو وہ بات پھر ایسی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن، میں نے بلکہ ان سے پوچھا بھی اور میں نے خود دیکھا ٹی وی پہ کہ انہوں نے اس چیز کی تردید کی کہ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ 18ویں ترمیم کے اوپر کل شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پوچھا ہے پرائم منسٹر سے کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اسد عمر کی اپوزیشن سے بات چیت چل رہی ہے، تو پرائم منسٹر نے تصدیق کر دی ہے. دیکھیں، شیخ رشید صاحب اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں جو ہیں ان سے میں اتفاق نہیں کرتا جو شیخ رشید صاحب. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی؟ کوئی 18ویں ترمیم پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. یہ تو بات ہی ختم کر دی نا. اب آپ نے تو میرا کام ہی ختم کر دیا ہے، تو اس لیے اب میں اصل ایشو پہ آ جاتا ہوں. چلے، آج صوبائی وزرائے تعلیم کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی، تو لوگ انتظار کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ کب ختم ہوگا اور ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیاں کب کھلیں گے. تو تھوڑا سا پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو بتائیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ حتمی فیصلہ کل نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے، حتمی فیصلہ تو وہاں پہ ہوگا. لیکن آج ہم نے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے سارے صوبائی وزراء کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس کے بعد ہم ان کی رائے لینا چاہتے تھے اور ہم نے ان کی رائے لی. اس میں رائے یہ بھی تھی کہ اسکول جو ہیں وہ بالکل نہ کھولے جائیں ابھی، اور ان کو بعد میں کھولا جائے. ایک آدھے صوبے سے یہ بھی آیا کہ ابھی 1 تاریخ کو کھول دیے جائیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید کھولنا مشکل ہو، لیکن اس پہ حتمی بات جو ہے وہ کل دوپہر کو میٹنگ ہے NCC کی، تو اس نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی، تو پرائم منسٹر اس پہ فیصلہ کریں گے. نہیں، پرائم منسٹر اگر فیصلہ، پرائم منسٹر کی ذاتی رائے تو یہ لگ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ نرم کیا جائے. تو لیکن میں جیسے گزارش کر رہا ہوں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں سارے صوبوں سے جو ہم نے رائے لی ہے وہ میں پرائم منسٹر صاحب رائے جو ہمیں پتہ چلی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ، وہ 2 بڑے صوبے جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال نہیں کھولنے. صحیح بات ہے، اور اس میں
یقیناً آپ کی اطلاع درست ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں اور رائے بھی تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اسکولوں کی بات کرتے ہیں، پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی جب بات کرتے ہیں، تو اس میں اسکول بھی آ جاتے ہیں، اس میں کالج بھی آ جاتے ہیں، اس میں یونیورسٹیز بھی آ جاتی ہیں، ہائر ایجوکیشن بھی. تو میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ رائے متضاد تھی، لیکن اس میں شاید زیادہ لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ ابھی اسکول جو ہے وہ نہ کھولے جائیں. یہ بتائیں کہ آپ کی جو وزارت تعلیم ہے وہ اس صورتحال میں جو ورچوئل ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، آن لائن ایجوکیشن کا نظام اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ایک تو آپ نے ٹی وی تو چلا دیا آپ نے، وہ تو ٹھیک، اس کے علاوہ نہیں دیکھیں، دو تین چیزیں ہوئی ہیں جو کہ بتا رہا ہوں. ایک تو ٹی وی ہوا نا جی، اور ٹی وی کے ساتھ اب ہم ایک فیڈ بیک میکانزم بھی بنا رہے ہیں تاکہ کسی کو اگر کوئی سوال ہے، کچھ ہے، تو وہ اس پہ کرے. اس کے بعد آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ ہم ایک ریڈیو تعلیمی اسکول بھی شروع کرنے والے ہیں، ریڈیو کے ذریعے. اچھا، ویری گڈ. ہاں، اس کے لیے ذرا کانٹینٹ، یہ جو سبق ہوتے ہیں نا جی، یہ ہمیں ٹی وی کے لیے ہماری خوش قسمتی تھی کہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے لیکچر تیار کیے ہوئے تھے، تو اس لیے اس کو لینا اور چلانا ریلیٹیولی آسان تھا. ریڈیو کے لیے تھوڑا مٹیریل ہے لیکن اور مٹیریل تیار کرنا پڑے گا، لیکن ریڈیو بھی ضروری ہے کیونکہ کئی ایسے مقام ہیں ہمارے ملک کے کہ جہاں پہ صرف ریڈیو ہوتا ہے. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں آن لائن جو اسباق ہیں ان کے بارے میں بھی کافی کام ہوا. اس پہ شکایت ہے لوگوں کو، بہت جگہ پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں چلتا، سپیڈ صحیح نہیں ہوتی. کچھ ہمارے ٹیچرز کو آن لائن کا ابھی تجربہ نہیں ہے، ایک نئی چیز ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل وقت میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہم اپنا جو دور سے تعلیم ہے، جس کو ڈسٹنس لرننگ کہتے ہیں، اس کے جو جتنے سسٹمز ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے، نیا کانٹینٹ تیار کریں گے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہم مل کے کر رہے ہیں، وہ ہماری منسٹری کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ حامد بہت ساری ترقی ہوگی جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سی ایس ایس کا ایک اسپیشل ایگزام کرنے کی بھی منظوری دی ہے، اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ نہیں، ایک ڈسکشن ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے یہ پروپوز کیا تھا کہ سی ایس ایس کا جو امتحان ہے اس کا طریقہ کچھ تبدیل کیا جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ پریشر ہے اس کے اوپر پبلک سروس کمیشن پہ، تو امتحان سے پہلے ایک امتحان لیا جائے تاکہ جو لوگ ایلیجبل ہیں نہیں، میں اس کی طرف اشارہ کروں جو کچھ صوبوں کی سیٹیں خالی ہیں، 188 سیٹیں خالی ہیں جن پر کہ ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، تو اس کا ایک اسپیشل ہمیں وہ شہزاد ارباب صاحب نے بتایا کہ اس کی پرائم منسٹر نے منظوری دی ہے. وہ آپ کے علم میں نہیں ہے ابھی؟ وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ جو شاید کوئی اسپیشل ایگزام ہو رہا ہو. جی اسپیشل ایگزام. نہیں، کئی چیزیں میں اس کمیٹی کا اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو کہہ رہی ہے کہ ایک سی ایس ایس کے امتحان سے پہلے ایک امتحان ہو. وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو ہم نے کیبنٹ میں کنسیڈر کیا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی جو پرانا نظام ہے وہی چلتا رہے، پھر دیکھیں گے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ بتائیں کہ یہ آنے والے دنوں میں جو ابھی ہماری جو چیمہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جو چودھری شجاعت صاحب ہیں، ان کا ایک خیال ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ آپ نے تردید کر دی کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اسد عمر صاحب کی اور اپوزیشن کی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تعلیم کا جو شعبہ ہے اس پہ جو صوبوں کے پاس اختیار زیادہ چلا گیا ہے، تو اس پہ کوئی ریکنسیڈریشن ہونی چاہیے؟ اس پر کوئی آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے صوبوں کے ساتھ؟ نہیں، میری صوبوں کے ساتھ بات نہیں ہوئی. چودھری شجاعت صاحب نے مہربانی فرمائی تھی، کل بھی انہوں نے فون کیا تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کچھ ایسی شقیں ہیں جن میں تبدیلی ہونی چاہیے. میں بھی سمجھتا ہوں. پہلے میں اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے اس میں جو نصاب ہے اس کو کبھی بھی صوبوں کے ساتھ ڈیوالو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں، آلریڈی حامد ہم ایک طبقاتی نظام ہے ہمارا تعلیم. امیروں کے لیے الگ سکول ہیں، عام آدمی کے لیے الگ سکول ہیں، مدرسے الگ ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم نے قوم کے ذہن تقسیم کر دیے ہیں، ہم نے ایک مختلف سوچ کر دی ہے. اگر ہم نے یہ سوچ آلریڈی مختلف کی ہوئی ہے، اور اگر آپ نصاب بھی مختلف ہو جائیں گے، کہانیاں مختلف ہو جائیں گی، تاریخ مختلف ہو جائے گی، سوچ کا انداز تبدیل ہوگا،
تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غیر مناسب بات تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسی طرح اور بھی شعبے ہیں. تو چوئی صاحب جو ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی کہ یہ جو معاملہ ہے؟ اس میں تفصیل نہیں، انہوں نے جنرلی کہا کہ جب تعلیم کے میدان میں کئی چیزیں ہیں جس میں وہ سپورٹ کرنا چاہتے تو ہیں. آپ کے خیال میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک نصاب ہونا چاہیے، آپ یہی بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل، اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باوجود کہ 18ویں ترمیم ہے لیکن ہم نے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے اور ہم نے مل کے نیا نصاب بنانا شروع کیا ہے، تو کوآپریشن تو ہو رہی ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ 18ویں ترمیم کو ٹچ کیے بغیر آپ صوبوں کو ساتھ لے کے نیا نصاب بنا رہے ہیں. صوبوں کو ساتھ لے کے نیا نصاب بنا رہے ہیں. ہمیں سارے صوبوں کی سپورٹ ہے اس کے اندر، سندھ کی بھی سپورٹ ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب فائنل کریکولم تیار ہو جائے گا پھر اس کی کتابیں تیار کرنی ہیں، اس میں بھی ہم نے ان کے ساتھ مل کے کرنا ہے. اور الٹیمیٹلی جب ہم سارے پاکستان میں یہ نافذ کریں گے تو میں امید کر رہا ہوں کہ ساری صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ایک ریزولوشن پاس کر کے پارلیمنٹ کو یہ اجازت دیں گی کہ وہ ایک لیجسلیشن کریں اس ایشو کے اوپر، نصاب پہ، جو کہ سارے پاکستان پہ لاگو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات ٹھیک دیکھیں، میری آج بھی صبح سعید غنی صاحب سے فون پہ بات ہوئی. آج بھی ہمارے جو اپوزیشن کے جی بی کے چیف جو ایجوکیشن منسٹر، دیکھیں کام کے سلسلے میں باقی تو سیاست چلتی رہتی ہے. حامد آپ اور ہم کافی دیر سے اس دشت کی سیاہی میں ہیں، تو سیاست تو چلتی رہے گی. اس میں اونچ نیچ، یہ وہ بری باتیں اچھی باتیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے جس میں وہ مل کے کرنا چاہیے، اور وہ ہو رہا ہے. اچھا، اب اگر اچھی بات ہے اگر نصاب ایک ہو جاتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، تو جو نظام تعلیم ہے وہ ایک ہو سکتا ہے جو کہ تحریک انصاف کا ایک نعرہ تھا، طبقاتی نظام تعلیم ختم کریں گے. اس کا طبقاتی نظام تعلیم ختم کرنے کی طرف ایک بہت جو امپورٹنٹ قدم ہے وہ یہ ہے کہ نصاب ایک ہو. ہم تو کتابیں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جیسی ہوں، تاکہ کیونکہ نصاب جو ہے وہ آپ کے گول سیٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کتابیں اس کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ جو صوبائی زبانیں ہیں ان کو تو نہیں چھیڑیں گے نا؟ دیکھیں، جو صوبوں کے پورا اختیار ہوگا، اگر وہ مثلاً ایک کتاب ہے، اگر اس کی وہ ٹرانسلیشن اپنی صوبائی زبان میں کر کے صوبائی زبان میں پڑھانا چاہتے ہیں تو شوق سے پڑھائیں. یہ ایشو نہیں ہے. ہم کسی کی جو حقوق ہیں وہ سلب نہیں کر رہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مواد ہے وہ سب کا ایک ہی جیسا ہو. اچھا. اور اس کے اندر جو تعلیم کے گولز ہیں وہ ایک ہی جیسا، تاکہ پھر جب وہ لوگ اوپر آتے ہیں اور پھر وہ کمپٹیشن کے امتحان میں آتے ہیں تو وہ ایک ہی لیول پہ ہو اور قومی سوچ ہو. قومی سوچ ہو. دیکھیں نا، اگر آپ کے نظام تعلیم مختلف ہوں گے، اگر آپ کا نصاب مختلف ہوگا تو قومی سوچ بننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ. تو اس لیے اس کو درست کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر انگلش میڈیم اور اردو میڈیم اور مدارس کا نظام ختم کر کے پھر ایک ہی نظام ہو. ایک ہی میڈیم ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک ہی میڈیم مکس ہوگا وہ؟ ہاں، وہ مکس ہوگا لیکن میڈیم ایک ہی ہوگا. اور آپ اس کے لیے بہت آپٹمسٹک نظر آ رہے ہیں مجھے. ہم تو بہت آگے چلے گئے تھے. یہ کرونا کی وجہ سے ہمیں جو 2-3 مہینے کا سیٹ بیک آیا ہے، اللہ کرے یہ وبا جلدی ختم ہو جائے. ہم تو ابھی بھی ڈٹرمنڈ ہیں کہ اپریل 2021 میں ہم نے سارے پاکستان میں پہلی 5 کلاسوں میں یکساں تعلیمی نصاب نافذ کر دینا ہے. یہ ایک آپ نے بہت اچھی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ کرے آپ کی خواہش جو ہے وہ خبر بن جائے. حالانکہ ویسے ہم خواہشوں کو خبر بنانے کے خلاف ہیں، لیکن آپ کی ایک اچھی خواہش ہے، تو یہ اچھی خواہش اگر خبر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس میں ہم آپ کو پوری قوم آپ کے شکر گزار ہوگی. بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ 2021 تک ان کی کوشش ہوگی کہ کم از کم پرائمری کی سطح پہ پاکستان بھر میں ایک ہی طرح کا نصاب ہو اور ایک ہی طرح کی کتابیں سارے بچے پڑھے. اور یہ آغاز ہوگا پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کا. اور اگر طبقاتی نظام تعلیم ختم ہوگا تو پھر بنے گا نیا پاکستان. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.